گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جنت کے نظارے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ سلسلوں کے اندر پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ جنت وہ اللہ پاک کی رحمت کا مظہر ہے اور جہنم اللہ پاک کے غضب کا مظہر ہے۔ جنت کے درجات کا بھی سنا، اور جنت کا جو دروازہ ہے اس کے مابین کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا دو دروازوں کے درمیان فاصلہ ہے، اس کا سنا۔ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بعض روایات کے مطابق اس کی جو خوشبو ہوگی وہ 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ بعض روایات کے اندر 100 سال کا آیا، بعض جگہوں پر 70 کا آیا۔ 500 سال دور جنت کی خوشبو کو سونگھا جا سکتا ہوگا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو یعنی وہ بھی بد نصیب ہوں گے کہ جو اس خوشبو کو بھی سونگھنے سے محروم رہیں گے۔ آج اسی حوالے سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں جن چیزوں سے جنت کی خوشبو سونگھنے سے محروم رہے، جنت میں جانے کے حقدار نہ بن سکیں، اگر ان چیزوں کے اندر، جیسے کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، جب تک احتیاط نہیں کرے گا، جب تک ٹائم پہ میڈیسن نہیں لے گا، جن چیزوں سے بچنے کا کہا جائے ان سے بچے گا نہیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا ڈاکٹر مریض کو بولے وہ کرے گا نہیں، تو صحت والی نعمت کیسے ملے گی؟ یہ تو جنت کی نعمت ہے، اور جنت رب کی رحمت کا مظہر ہے۔ تو اس نعمت کو پانے کے لیے کچھ چیزیں کرنے والی آپ نے سنی۔ اب کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر کرے تو بندہ اس کے خوشبو سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ آج اسی سلسلے کو ہم نے لے کر چلنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن شورا مولانا اسد عطاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے سماعت فرمایا، کچھ ہماری رہنمائی کیجیے اس حوالے سے کہ کیا کیا اعمال ایسے ہیں جو انسان کرتا ہے اور اس نعمت عظمیٰ سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے، اور وہ جنت کی خوشبو، ایسے کون سے بد نصیب لوگ ہوں گے کہ جو جنت کی خوشبو سونگھنے سے بھی محروم رہیں گے۔ اس میں ابتداً تو میں یہ عرض کروں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشبو کے تعلق سے بھی ذکر فرمایا کہ یہ کہاں تک محسوس ہوتی ہے۔ جی، ایک ہے جو ہم بعض اوقات عطر وغیرہ یا کوئی خوشبو وغیرہ استعمال کرتے ہیں، پرفیوم استعمال کرتے ہیں، تو اس کی خوشبو تو ہو سکتا ہے کہ میٹر 2 میٹر یا گھر کے اندر ہی 2-4 افراد یا چند ایک افراد محسوس کرتے ہوں۔ جنت کی خوشبو اس طرح کی نہیں ہے کہ جو اندر داخل ہوں گے تو محسوس ہوگی۔ گھر کے باہر بڑا عجیب سا ماحول ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر جو ہی دروازہ کھلتا ہے اور اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک مہکتا ہوا ماحول ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں تو اس طرح کی صورت ہوتی ہے، لیکن جنت کی خوشبو اس طرح کی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ریحہا لا یوجد من مسیرت 500 عام، جو جنت کی خوشبو ہے نا، یہ 500 سال کے فاصلے تک بھی سونگھی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے، بہت دور سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو اس انداز سے بھی ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کیسی عظیم نعمت ہے جنت، کہ جو اس کے اندر داخل ہوگا وہ تو لطف اندوز ہوگا ہی ہوگا، جنت کی خوشبو بھی کہاں تک محسوس ہوتی ہے۔
بہت ہی عظیم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرتوں کا شاہکار ہے جنت۔ سبحان۔ اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالیہ میں کئی ایک جگہوں پر ذکر کیا گیا کہ وہ آدمی وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ تو مختلف طرح کے اعمال ہیں جن کے بارے میں یہ بات ذکر فرمائی گئی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے، اس پر جنت حرام ہے، یا اس طرح کے کلمات۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اس طرح کی چیزیں ہی بیان کرنے کی صورت کریں گے تاکہ وہ امور جو جنت میں داخلے کا رستہ بند کر سکتے ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ابتدا تو میں آیت کریمہ سے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جو شرک ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اسلام کی عمارت سے نکل جانا، کفر کی دلدل میں دھنس جانا، شرک کی گٹا ٹوپ وادیوں میں بہک جانا، یہ وہ چیز ہے جو جنت میں داخلے کو روک دے گی، اور ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ذکر کیا حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو پہلا عمل تو یہی ہے، شرک اور کفر۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نور ایمان سے ہمارے سینے منور فرمائے، آمین۔ اور زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی، بلکہ لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو۔ آمین۔ امیر اہل سنت ایک دعا کرتے ہیں، یا خدا تو میرا ایمان سلامت رکھنا، از پائے غوث و رضا سایہ رحمت رکھنا۔ آمین۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ ابھی میں اعمال کے تعلق سے ابتدائی طور پر جس چیز کو بیان کرنا چاہوں گا، اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا فرماتے من کذب علی عینیہ او علی نبیہ او علی والدیہ لم یرح رائحۃ الجنہ۔ یہاں تین چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جس نے اپنی آنکھوں پر جھوٹ باندھا، میں اس کی وضاحت ابھی کچھ عرض کرتا ہوں، جس نے اپنے نبی پر جھوٹ باندھا، اپنے والدین پر جھوٹ باندھا، یہ وہ بندہ ہے کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ۔ آنکھوں پر جھوٹ باندھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک معاملہ دیکھا، بیان کرنے کی حاجت پیش آئی تو اس نے دیکھا اندیکھا کر دیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ بعض اوقات ہوتا نا کہیں گواہی کی حاجت پیش آتی ہے، تو جہاں حاجت پیش آئے گواہی دینی چاہیے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمُ الْقَلْبُ، جس نے گواہی کو چھپایا یہ تو دل کا گناہ گار ہے۔ اللہ۔ تو ایسا آدمی تو گناہ کا مرتکب ہوا۔ اور باقاعدہ سے گواہی کے تعلق سے پورے باب ہیں کتب فقہ میں، کتب احادیث میں اس پر باقاعدہ احادیث جمع کی جاتی ہیں گواہی دینے نہ دینے کے تعلق سے۔ تو ایک آدمی نے ایک واقعہ دیکھا ہے، جب اس کی حاجت پیش آتی ہے گواہی دینے کی تو یہ انکار کر دیتا ہے، تو اس نے اپنی آنکھوں پر جھوٹ باندھا۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بن دیکھا دیکھا سمجھ رہا ہوتا ہے نا، صحیح۔ ایک چیز دیکھی نہیں ہے، ایک واقعہ کہیں وقوع پذیر ہوا، وہاں یہ موقع پر موجود ہی نہیں تھا، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی گواہ آئے اور فیصلہ ہو۔ تو یہ اپنے بندے کی، اپنے دوست کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے قرابت دار تعلق دار کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یا اس کو کسی سزا سے بچانے کے لیے یہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے چل پڑا، موقع پر موجود نہیں ہے، نہیں موقع کا شاہد نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ اس کی تھوڑا سا لے لوں، اس کا تھوڑا فائدہ ہو جائے گا، تو میں کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے، جبکہ اس نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ۔ دیکھا اندیکھا کیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور بن دیکھے کو دیکھا کیا، تو یہ دونوں صورتوں میں اس کو جو وعید دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لم یرح رائحۃ الجنہ۔ اس میں جو چاند کے حوالے سے جیسے رمضان المبارک ہے، تو چاند کی اگر اب تو عید کا چاند نظر آئے گا نا، رمضان کا چاند تو نظر آ چکا ہے۔ اب جو عید کا چاند ہے اگر بن دیکھا کر کے گواہی دی تو یہ بھی اسی زمرے میں، اس زمرے میں آئے گا۔ جنت۔ اچھا، یہ صرف چاند دیکھنے کے تعلق سے نہیں ہے، آپس میں معاملات ہوتے ہیں، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، کوئی اس طرح کی آزمائش کی صورت آ گئی، فیملی کے بعض میٹرز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہاں فیملی کے بڑے کے پاس گواہی وغیرہ کی صورت ہوتی ہے،
یا دیگر معاملات، بہت سارے معاملات کا ایک موضوع تو اس طرح کا ہے کہ بہت ہی وسیع موضوع ہے نا، جی بالکل. اور بہت سارے مواقع اس طرح کے آتے ہیں کہ جہاں گواہی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کوئی بھی گواہی کا مرحلہ آئے تو سیدھی بات، کھری بات اور ستھری بات تو یہ ہے کہ سچ کا دامن تھامے آگے بڑھے. دیکھا اندیکھا یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آیا، بن دیکھا دیکھا یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آیا. نہیں دیکھا ہے اور کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو جھوٹ بولا. جھوٹ بولا. چاہیے موقع پر موجود ہی نہیں تھا اور کہتا ہے یہ سارے کا سارا واقعہ میرے نظروں کے سامنے ہوا ہے. جب بعض اوقات آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ اس طرح کی صورت ہوتی ہے کہ ایک ہی چیز کے بارے میں الگ الگ افراد سے انفرادی طور پر بیانات لیے جاتے ہیں. جی بالکل. ایک گھر میں کوئی معاملہ پیش آیا تو شوہر کو الگ تفتیش میں شامل کیا جائے گا، اس سے الگ گفتگو ہوگی، بیوی اس سے الگ گفتگو ہوگی، بچوں سے الگ گفتگو ہوگی، بھائی سے الگ گفتگو ہوگی. اس میں یہ جو جج کیا جاتا ہے، جو جائزہ لیا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے آپس کے بیانات بھی ملتے ہیں کہ نہیں. صحیح. اگر تو سب سچ بول رہے ہو نا تو آپس کے بیانات آپس میں مل جائیں گے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یار یہ بیان دینا ہے، دیکھنا، دھیان رکھنا، مر نہ جائیں، کہیں کو حرف نہ آ جائے، کہیں کو پکڑے نہ جائیں. اس سے نہیں ہٹنا. جب بات کی جاتی ہے نا اس سے نہیں ہٹنا، اور تفتیش یا کوئی اس طرح کا مرحلہ آتا ہے اور ذرا وہاں یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ سنائیے جناب کیا ہوا. جی. اس نے سنا دیا چیپٹر کلوز. کراس کوشچن ہوں گے. تو کراس سوالات کا سلسلہ ہوگا، سوال در سوال ہوگا، ایک بات سے بات نکلے گی، نکلتے نکلتے آگے جائے گی، پھر آپس میں بیٹھ کر سب کے بیانات کو دیکھا جائے گا، ٹیلی کیا جائے گا کس نے کیا بات کی تھی. ٹھیک. تو سچ جو ہے نا، سچ کو آنچ نہیں ہے. یہ سارے اگر اسی پر رہیں گے نا تو یہ آپس میں ٹکراؤ والا ماحول ہی نہیں بنے گا. اس میں ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ یہاں کی سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، اور اخروی سزا کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ یہاں پاسبل ہے کہ بچ جائیں، اگرچہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے لیکن اس کی نحوست دنیا میں بھی ہوگی، اور سب سے بڑا اس کا وبال یہ ہے کہ آپ جنت کی خوشبو سے محرومی والے افعال کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فعل بد کی وجہ سے اس کی خوشبو سونگھنے سے بھی محروم کر دیا، تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. یہاں کا جو نقصان کا سلسلہ اگر ہوتا بھی ہے تو دنیا ہی فانی ہے، تو نقصان کب دیر پا ہوگا. درست. دنیا ہی فانی ہے، دنیا ہی ختم ہو جانے والی، مٹ جانے والی ہے. تو اس کا نقصان جو ہے یا کسی بھی اعتبار سے کوئی اس طرح کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی آزمائش کا، تو وہ آزمائش بھی تو مٹ جانے والی، ختم ہو جانے والی ہے نا. یہ بندہ اللہ کے ہاں عزتیں پا جائے گا، سبحان. اور وہ محرومی بہت بڑی محرومی ہے. اور اس کے بعد دوسری جس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کی طرف اگر بڑھیں تو یہ تو ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کی طرف بہت ہی زیادہ توجہ کی حاجت ہے، بہت زیادہ توجہ کی حاجت ہے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا یوزر یہ کوئی بھی بات اٹھائیں گے، بات بڑی پسند آئی، حدیث میں آ گیا، اللہ یہ جملہ لکھا جی. اللہ کے نبی نے فرمایا. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سب لکھا کے نا نیچے لکھ دیتے ہیں صحیح بخاری. تو بات کہاں کی ہے، سرکار نے فرمائی نہیں فرمائی، حدیث میں آیا نہیں آیا. تو ہر اچھی بات کو فرمان مصطفیٰ کہہ کر بیان تو نہیں کر سکیں گے نا. جی بالکل. اچھا جس بات کو یہ اچھی سمجھ رہے ہو واقعی اچھی بھی ہے یا نہیں. مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں. تو یوں منسوب کی آگے چلا دی. بلکہ میرے پاس تو ایک میسج اس طرح کا آیا کچھ وقت پہلے کی بات ہے. اس نے ایک بات ذکر کی، وہ بات ذکر کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے القرآن الحکیم. اللہ اکبر. جبکہ وہ قرآن میں نہیں ہے. جب میں نے پھر وہ میسج کرنے والے کو سوال کیا کہ یہ قرآن پاک کے کس پارے کس سورہ کی یہ آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ تم مجھے لکھ رہے ہو، تو اس نے پھر آگے وہ مجھے جواب بھی اس کا دیا نا کہ یہ 29واں پارہ سورہ ملک کی آیت ہے. سورہ ملک میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی سارے کا سارا مضمون جو میسج میں لکھا ہوا تو سورہ ملک میں بلکہ پورے قرآن میں نہیں تھا. لیکن اس نے القرآن الحکیم کہہ کے آگے بات بڑھا دی. اللہ. تو اس طرح کی صورت ہوتی ہے. تو اس پر ایک تو علی نبی ہی کے الفاظ ہے نا، جی جس نے اپنے نبی پر جھوٹ باندھا. اور صراحتاً بھی کئی ایک مقامات پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال.
جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. استغفر. جنت سے محرومی ہو گئی نا. تو یہ جو جملے ہوتے ہیں حدیث میں آیا، قرآن میں آیا، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، پتہ نہیں ہے، سنی سنائی بات کو ایسی حدیث کہہ کے آگے چلا دیا. ابھی بھی رمضان المبارک کی بعضوں نے یہ تو چلتی رہتی ہے، ربیع الاول میں بھی، رمضان المبارک کے چاند سے ریلیٹڈ بھی، کہ جو اس کی بشارت دے گا اس کے لیے جنت کی جنت کا بشارت. میسج چلتا ہے. تو یہ جو ایک تو اس نے جس نے یہ بغیر تصدیق کے کیا، پھر جس کے پاس آگے گیا، پھر یہ جو وائرل کرتے ہیں ان پر بھی یہ اطلاق ہوگا حکم کا. ظاہر سی بات ہے کہ تصدیق تو سب پر ہی ہے نا، اور ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دینا، اس کا بھی تو باقاعدہ ذکر کیا گیا نا. بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کفا بالمرء کذبا ان یحدث کل ما سمع. بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. کہیں سے بھی سن لی، اس کو نوٹ کیا اور آگے بڑھا دیا. صحابہ کرام علیہم رضوان حدیث بیان کرنے میں کتنے محتاط تھے. اللہ. ایک بڑی عظیم شخصیت ہے حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عشرہ مبشرہ میں ان کا شامل ہونا ہی ان کے مقام کو بتاتا ہے کہ یہ کتنی قد کاٹھ والی شخصیت. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر کیا نا، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، سبحان اللہ. اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. یہ اس مبارک جماعت میں شامل ہے. حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا ایک دفعہ ایک سوال ہوا ہے. وہ سوال یہ تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی ایک صحابہ اس طرح کے ہیں جن کی بیان کردہ روایات کی تعداد ٹھیک ٹھاک ہے، جی. انہوں نے بہت زیادہ احادیث بیان کی ہیں. تو آپ اتنی عظیم شخصیت، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتنا قرب مصطفیٰ آپ کے مقدر میں فرمایا ہے، آپ سے کوئی روایات کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ملتی، آپ حدیث روایت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا نا، وہ جواب میں مدنی چینل کے تمام ناظرین کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا ہے. خاص طور پر میرے سوشل میڈیا یوزر اسلامی بھائی جو کہ مختلف طرح کی دینی چیزیں اپنے پیج کے ذریعے شیئر کرتے ہوں گے، واٹس ایپ سٹیٹس پر لگاتے ہوں گے یا مختلف طرح کے انداز اپناتے ہوں گے، ان کی توجہ اس میں چاہوں گا. آپ کہتے ہیں اما انی لم افارقہ منذ اسلمت ولکنی سمعت منہ کلمۃ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اللہ. کہتے ہیں جب سے اسلام قبول کیا ہے نا، اسلام قبول کرنے سے لے کے یہ سوال کرنے کے مرحلے تک، یہ سوال تو ابھی ہوا نا کہ اتنی زیادہ حدیث آپ سے روایت نہیں ہے، جب سے اسلام قبول کیا اس وقت سے لے کر اب تک میں صحبت مصطفیٰ کا حریص تو ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں حاضری کے سلسلے مجھے نصیب ہوتے رہتے ہیں، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. لیکن اسی بارگاہ سے ایک فرمان میں نے سنا ہے، وہ فرمان یہ ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ فرمان مجھے حدیث بیان کرنے سے روکے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ. شخصیت کیسی ہے؟ اللہ اکبر. عشرہ مبشرہ میں اتنی قد کاٹھ والی شخصیت ہونے کے باوجود بھی حدیث بیان کرنے میں احتیاط. اللہ. اور یہ کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے براہ راست احادیث صاحب حدیث سے سنی ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحبت اقدس میں حاضر ہیں. اور یہ بیان کریں تو بیان کرنے کا انداز کیسا ہو. بعض حضرات نے حدیث بیان کیا نا تو ان کے کلمات اس طرح کے بھی ملتے ہیں جو کہ دل میں ایک عجیب قسم کی راحت کا سامان کرتے ہیں. وہ کلمات سبحان اللہ. رأیت عینای ہاتان، اللہ اکبر. وسمعت اذنای ہاتان، سبحان اللہ. میں نے اپنے آقا کو ان آنکھوں سے یہ کام کرتے دیکھا ہے. سبحان اللہ. یہ کیسا پیارا منظر ہے. قربان. حدیث بیان کر رہے ہیں اور سرکار کے تصور میں ڈوب کے حدیث بیان کر رہے ہیں. میں نے ان آنکھوں سے سرکار کو دیکھا، اللہ. میرے ان کانوں نے محبوب کو یہ فرماتے ہوئے سنا. نے آج بھی محبوب کے وہ مبارک جملے میرے کانوں میں رس گھول رہے ہیں. یہ کلمات کہہ کے پھر حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ. میرے آقا نے یوں فرمایا. اللہ. لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس فرمان کی وجہ سے حدیث بیان کرنا چھوڑ دی. اللہ اکبر. آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی احتیاطی پہلوؤں میں سے ایک صحابی سیدنا زبیر بن عوام کا پہلو آپ نے بیان فرمایا.
آپ ملاحظہ فرماتے رہتے ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین کے بھی علم میں ہوگا، جو صاحب علم ہیں ان کے وہ جانتے ہی ہوں گے کہ بعض اوقات راوی جو ہیں جو روایت حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ الفاظ جب بیان کرتے ہیں، اگر کسی لفظ میں ان کو ڈاؤٹ آ جائے کہ یا تو زبان مصطفیٰ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے یا یہ ادا ہوئے تھے، تو روایات کے اندر ان الفاظ کو بھی ذکر کیا ہے، حالانکہ جسٹ اگر وہی لفظ کہہ دیتے کہ یہ بیان کیا، لیکن وہ جو حدیث پاک آپ بیان فرما رہے ہیں کہ کہیں نبی کی طرف اس بات کو نہ منسوب کر دیں جو آپ نے نہیں فرمائی، تو اس احتیاط کو بھی لازم پکڑا انہوں نے۔ آپ روایات کے اندر متعدد جگہوں پر دیکھیں گے یا بعض جگہوں پر دیکھیں گے آؤ کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ واقعی میرے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ سوشل میڈیا بالخصوص جو ویورز ہیں، ہمیں اس چیز کی طرف فوکس کرنا ہے۔ کوئی ایسی بات کہیں اللہ نہ کرے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمائی، یا کسی نیک بندے نے، کسی بزرگ شخصیت نے نہیں فرمائی، اور ہمارے اسٹیٹس پر چل گئی اور اس چیز کو پھر آگے وائرل ہو گئی، وہ تو کس کس جگہ جا کر جو ہے وہ ہم صفائی پیش کریں گے اور کیسے جا کے اس کا ازالہ کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک ہمارے آج کے دور کے علماء کا بھی احتیاط کا ایک انداز ہے حدیث بیان کی۔ ایک تو یہ راویوں کا آپ نے ذکر کیا نا کہ او کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، لفظ کے حوالے سے تھوڑا سا شبہ دل میں پیدا ہوا، پتہ نہیں سرکار نے یہ فرمایا تھا یہ فرمایا تھا، تو وہ دونوں کا ذکر کر دیتے ہیں، او یہ یا یہ۔ لیکن آج کے دور کا بھی ایک انداز ہے محتاط علماء کا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، حدیث بیان کر دی، پوری کی پوری حدیث متن کے ساتھ بیان کی، اور یہ سارا بیان کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جو الفاظ ذکر کیے ہیں یہ ہیں تو حدیث کے، سرکار کا فرمان ہے، لیکن یہ جیسے سرکار نے فرمایا، مفہوم کے اعتبار سے تو بات وہی ہے، اللہ، لیکن الفاظ کہیں اوپر نیچے نہ ہوئے، تو یہ احتیاط کا ایک انداز ہے۔ اللہ، اور یہاں ایک بے احتیاطی ہمارے ہاں جو ہوتی ہے نا، کوئی بات سنی اور بات بیان کرنے والا عالم ہے، مستند شخصیت ہے، اس نے بات ذکر کی اور بات میں اس نے ذکر کیا کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جو بات ذکر کی جا رہی ہے وہ میرے مطلب کی نہیں ہے، میں اپنی ایک سوچ بنا چکا ہوں، اپنا ایک ذہن بنا چکا ہوں، اور اپنا ذہن بنا کے نا میں ایک ٹریک پہ چڑھ چکا ہوں، اب جو میں سن رہا ہوں نا وہ میری اس سوچ کے خلاف ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک انداز پایا جاتا ہے، ایک عالم دین نے ایک حدیث بیان کی، لیکن میں اپنی سوچ کا ایک زاویہ کھینچ کے اپنا ایک حساب کتاب سیدھا کر چکا ہوں اور کسی ٹریک پہ چڑھ چکا ہوں۔ وہ حدیث سننے کے بعد نا جب میں نے جائزہ لیا کہ یہ جس راہ پہ میں جا رہا ہوں یہ تو اس سے کچھ اور بیان ہو رہا ہے، میری سوچ سے یہ حدیث ٹکرا رہی ہے، میرا عمل اس حدیث سے ٹکرا رہا ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، میں کسی اور لائن پہ جا رہا ہوں، تو اب فوری طور پر نہ چھوٹتے ہی ایک جملہ منہ سے نکلے گا، یہ حدیث ضعیف ہوگی۔ اللہ، یہ بیان کرنے والا کون ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہوگی، جس کو شاید ضعیف کی تعریف نہ، ضعیف کی تعریف تو الگ ہے، حدیث کی کتاب کسی کا علم بھی باقاعدہ سے نہ ہو، یعنی علمی اعتبار سے وہ کیفیت نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ایک سوچ بنا چکا، اپنا ایک ذہن بنا چکا، اپنی ایک لائن پکڑ چکا، وہ لائن پکڑنے کے بعد عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کسی بھی حوالے سے وہ حدیث بیان کی گئی، اس نے چھوٹتے ہی کہا یہ حدیث ضعیف ہوگی، یہ حدیث بھی موضوع ہوگی۔ اپنی طرف سے لوگ حدیثیں بیان کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس طرح کے جملے بول رہا ہو، تو یہ جو انداز ہے نا، یہ انداز بھی انتہائی خطرناک انداز ہے۔ اللہ، یہ حدیث نہیں، فرمان مصطفیٰ کا انکار ہو گیا، یہ اس طرف جا رہا ہے نا جی، اور اپنی طرف سے کو بیان کر دینا یہ حدیث ہے، جبکہ وہ حدیث نہیں۔ یہ حدیث نہیں، جس جملے کے بارے میں کہہ رہے وہ واقعی حدیث ہے، یہ حدیث ہے، حدیث نہیں۔ عام آدمی کو چاہیے کہ ان معاملات میں خاموشی اختیار کرے اور دین کے معاملات میں تباہ آزمائی کا سلسلہ نہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لم یرح رائحۃ الجنہ، اسی کو پیش نظر رکھ لیا جائے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھے، یہ دونوں صورتوں میں آئے گا، ان کا فرمان ہے یہ انکار کر رہا ہے، ان کا فرمان نہیں اور ان کی طرف منسوب کر رہا ہے، لم یرح رائحۃ الجنہ، ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اس میں نے بعض علماء اہل سنت کو الحمدللہ یہ سننے کی سعادت ملی ہے کہ ویریفائی کے لیے بھی ان کے پاس حدیث لائی جائے نا جی،
اگر ان کے علم میں نہیں ہو تو وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ نہیں ہے، حدیث ہی نہیں ہے، تو وہ یوں جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے، ممکن ہے حدیث مبارکہ ہو، میں نے نہیں سنی، ممکن ہے حدیث مبارکہ موجود ہو۔ تو یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی سیکھنے کو الحمدللہ ملتا ہے، اور علماء اہل سنت کی طرف سے بھی اس طرح کے جوابات ہمیں لا ادری کو آدھا علم کہا گیا نا، سبحان میں نہیں جانتا، سبحان اللہ، مجھے پتا نہیں ہے۔ اور یہ لا ادری کہنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے، اس کا قد بڑھتا ہے۔ بڑا ہو جاتا ہے۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، جن کی برکت سے ہمارے پاکستان میں علم حدیث پھیلا، سبحان اللہ۔ جلیل القدر عالم دین ہے مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حدیث کی 360 کتابیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ انہوں نے جو ذکر کیا اپنے علم کے اعتبار سے انہوں نے ذکر کیا، ہم اگر گننا شروع کریں تو 10-12 سے اوپر ہو سکتا ہے کہ نام ہی ہمیں نہ آتے ہیں، اور 10-12 بھی وہی بیان کر سکے گا جو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حدیث کی 360 سے زیادہ کتابیں ہیں، تو جب تم سے کوئی حدیث بیان کی جائے نا تو یہ نہ کہا کرو یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کرو میری معلومات میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ تم نے سارے کے سارے ذخیرہ حدیث کو تھوڑی پڑھا ہے، ہو سکتا ہے حدیث ہو، تو یہاں بہت ہی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ میں دوبارہ انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں گا سوشل میڈیا یوزر اسلامی بھائیوں سے کہ حدیث کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں حد درجہ احتیاط کی حاجت۔ دینی معاملات میں طبع آزمائی اور زور آزمائی کرنے میں جتنی زیادہ احتیاط کریں گے اتنا ہی زیادہ اپنے ایمان، اپنی دنیا، اپنی آخرت ان کو بچانے میں کامیاب ہوں گے۔ اس میں جو آپ نے حدیث مبارکہ شروع میں بیان کی، اس میں ایک اور پوائنٹ بھی تھا کہ جو اپنے والدین کی طرف جھوٹ، اس سے کیا مراد ہے، اس کو تھوڑا اگر ارشاد فرمائیں۔ والدین پر جھوٹ باندھنے کے تعلق سے بھی مختلف طرح کی صورتیں بنیں گی۔ والدین نے کوئی کام نہیں کیا، ان کی طرف منسوب کر رہا ہے میرے والدین تو ہیں ہی بڑے ظالم، جبکہ ایسی صورت ہی نہیں ہے۔ والدین کے اندرونی معاملات کو یہ دوسروں کے سامنے جا کر بیان کرے۔ والدین کے حوالے سے کئی ایک چیزیں ہیں جن کو بعض اوقات نیگیٹو انداز میں بیان کرنے کی صورتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عزت عطا کی ہے۔ تو جنہیں رب نے عزتیں عطا کی ہوں ان کے بارے میں زبان درازی کرنے یا زبان کھولنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس میں نسب کا بھی آئے گا؟ نسب سے مراد جس طرح یہ ہے کہ ہو کسی اور کی اولاد تو کہیں اور اپنا نسب بیان کرے، تو یہ والد کی طرف جھوٹ ہی شمار ہوگا؟ جی، یہ بھی اس میں آئے گا، اور اس پر تو باقاعدہ الگ سے بھی مضامین موجود ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان پیش نظر رکھنا چاہیے، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمائے انہیں ان کے آبا کے ساتھ پکارو، جو والد ہے نا صحیح، اس کے نام کے ساتھ پکارو، عند اللہ، یہ انصاف کے قریب ہے، یہ کام انصاف والا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تمہیں ان کے آبا کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ جس طرح ایک اہل عرب کا انداز تھا کہ والد کا نام بھی نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا، عبداللہ ابن زبیر، صحیح، عبداللہ بن عمر، تو اس انداز میں عمر بن خطاب، تو یہ والد کا نام ساتھ ذکر کیا جاتا نا۔ تو جس کا بھی ذکر کرنا ہونا اس کے والد کے نام کے ساتھ، اور جب کسی سے پوچھا جائے، تعارف پوچھا جائے، تو وہ بھی اپنے باپ کا نام ذکر کرے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنے کا سلسلہ نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ لم یرح رائحۃ الجنہ۔ یہ کہنے کے بعد دوبارہ وہی جملہ ذکر کیا گیا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 500 عام، جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے ایسا آدمی جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکے گا، جبکہ جنت کی خوشبو یہ 500 سال کے فاصلے سے سونگی جا سکتی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اس میں ایک انداز ہوتا ہے لوگوں میں کہ میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا اگر میں سید بن جاؤں تو، اللہ، تو میں اپنے آپ کو خاندان سادات میں شمار کر لوں۔ خاندان کون سا ہے پتہ تو ہے، لیکن ایک نئی جگہ پر جا کر آباد ہونے لگا تو ہم سید ہوتے ہیں، اللہ، جبکہ یہ سید نہیں ہے۔ یا اس کے علاوہ بھی کسی ذی عزت آدمی کے ساتھ نسبت قائم کرنے کے لیے میں فلاں کی اولاد میں سے ہوں، تو اس طرح کئی انداز لوگ اپناتے ہوں گے۔ تو اس پر باقاعدہ سے میرے آقا نے ذکر کیا لم یرح رائحۃ الجنہ،
ایسا آدمی جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، عزت تو در حقیقت تقوی کے اندر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ منصب، یہ قبائل، یہ تعارف کے لیے ہیں۔ در حقیقت اللہ سے جو جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ عزت والا ہوگا۔ ابھی تک آپ دیکھیں، یہ ہم بہت وسیع ٹاپک ہے، جو جنت کی خوشبو سے محروم بد نصیب ہوں گے۔ ابھی صرف ہم ان 3 افراد پر ڈسکشن چل رہی ہے کہ جو کسی نہ کسی اینگل سے جھوٹ کے اندر آ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے افراد ہوں گے جن کے اندر کوئی دیگر اعمال پائے جاتے ہوں گے اور وہ ان کے کرنے سے جنت کی خوشبو سے محروم ہوں گے۔ ایسے بھی ہیں مزید کچھ؟ ابھی ہماری جو گفتگو چل رہی تھی، یہ گفتگو ہو رہی تھی زبان کے ذریعے جھوٹ وغیرہ کے تعلق سے نا، جی جی جی۔ اور اس میں یہ نسب کے حوالے سے آپ نے ضمناً ایک سوال کیا تو اس پر بھی بات ہو گئی۔ تو زبان کے ذریعے جو جھوٹ بولے جاتے ہیں نا، ان میں ایک چیز ہے جھوٹا خواب بیان کرنا۔ صحیح۔ خواب دیکھا نہیں ہے لیکن ایسی اپنی طرف سے بنا کے نا، میں نے خواب میں یہ دیکھا، تو اپنا خواب کہیں بیان کیا جاتا ہے۔ تو جو جھوٹا خواب بیان کرنے والا ہے، اس کے حوالے سے بھی یہی ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ اللہ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے، اللہ، اور اسے ایک سزا اور بھی دی جائے گی۔ وہ سزا ہے من تحلم بحلم لم یراہ کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل، کہ جس نے جھوٹا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا ہی نہیں، اسے جو کے 2 دانے دیے جائیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ ان دونوں میں گرا لگاؤ۔ اوہ، اب جو کا دانہ اتنا ذرا ہوتا ہے، جی جی جی، اور اس میں گرا کیسے لگے گی؟ یہ نہیں کر سکے گا۔ جھوٹا خواب بیان کرنے کی وجہ سے یہ آدمی بھی جنت سے محروم کر دیا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ علمان علمان۔ بہت سارے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ شرافت کے ساتھ سیدھی راہ پر چلتے رہیں، عافیت میں رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں جو زبان سے معاملات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ریلیٹیو کوئی فوت ہوا نا، دنیا سے چلا گیا، مدنی چینل کے ناظرین، اب وہ صبح جا کے رشتہ داروں کے اندر کوئی نہ کوئی خواب بنو کے پیش کرتے ہیں کہ مجھے تو اس حالت میں نظر آیا، مجھ سے تو روز ملنے کے لیے آتے ہیں اور مجھے تو یوں فرماتے ہیں، میرے ساتھ یوں ہو رہا ہے۔ اگر تو ہو رہا ہے تو بیان کرے نا، اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر یہ وعیدیں سامنے رکھے۔ بعض خواب نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں زیارت مصطفیٰ سے یہ دیکھنے کا ہمیں شرف ملا ہے۔ اگر تو زیارت ہوئی 100 مبارک ہیں آپ، اور اگر نہیں ہوئی تو پھر اس حوالے سے بھی یہ وعیدیں میرے اور آپ کے سامنے، ہمیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اچھا، اپنا خواب ہر جگہ پر بیان کیا جائے گا یا نہیں، یہ بھی پورا ایک موضوع ہے نا۔ جی، امیر اہل سنت مدنی مذاکروں میں اس پر تربیت فرما چکے، اور ویسے بھی اس پر باقاعدہ مدنی چینل کا ایک پورا پروگرام ہے جو خواب اور اس کی تعبیر کے تعلق سے مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے۔ خواب کس کے سامنے بیان کیا جائے گا، کس کے سامنے نہیں، کون سا خواب بیان کیا جائے گا، کون سا خواب نہیں، تو باقاعدہ اس کی تفاصیل ہیں۔ اس میں ایک مدنی پھول تو یہ ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ایک پوائنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جس کو اچھے خواب آتے ہوں نا، کبھی وہ طواف کر رہا ہے، کبھی گنبد خضرا کے جلوے دیکھ رہا ہے، کبھی سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہے، اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہا ہے، کبھی مسجد نبوی شریف میں، کبھی ریاض الجنہ میں، کبھی بغداد شریف کے جلوے دیکھ رہا ہے، جسے اچھے خواب آتے ہوں نا، اسے چاہیے کہ اپنے خوابوں کا دوسروں کے سامنے ذکر ہی نہ کیا کرے۔ اچھا، کہ دوسروں کے سامنے ذکر کرنا بعض اوقات ان انعامات سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ، اس کی ایک وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جگہ جگہ بیان کرنے سے نا دل میں کچھ جی 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 جی، ہم ایسے ہوا کرتے ہیں، صحیح، تو یہ کچھ تھوڑا سا نا وہ بڑائی والا پہلو آتا ہے، تو بڑائی والا تکبر والا عنصر آئے گا نا تو ان نعمتوں سے محرومی کی صورت ہو جائے گی۔ ضبط ہے تو ہو، ادروائز نہیں بیان کرنا چاہیے، بیان نہ کیا جائے۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ جو دیگر اس طرح کے خواب وغیرہ آتے ہیں، تو دیگر خواب بھی عالم تعبیر، جو علم تعبیر کو جانتا ہے، اس کے سامنے بیان کرے، وہ بھی ہر ایک کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ صحیح صحیح۔ جب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے سامنے بیان کیا نا، اس نے جو پہلا جملہ کہہ دیا وہی اس کی تعبیر ہو جاتی۔ اب جس کے سامنے جا کر بیان کیا، اس کے ساتھ ویسے مذاق مسخری کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس نے کوئی چھوٹتے ہی جملہ بول دیا اور تعبیر اس حساب سے ہو گئی۔ بڑی ایک بہت وسیع علم ہے، علم تعبیر۔ تو خوابوں کے حوالے سے جو خوابوں کی تعبیر مدنی چینل کا پروگرام ہے، اس کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ کیا جائے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا۔
میں نے جیسے وہ عرض کی کہ کوئی دوسرے اعمال بھی ہیں جو اگر کوئی بندہ ان کا مرتکب ہے، ان سے سرزد ہو رہے ہیں اور وہ ان کی وجہ سے جنت کی خوشبو سے محروم ہو، کیونکہ ابھی تک ہمارا تقریباً قولی جو ہے وہ جھوٹ کا ایک جو سلسلہ تھا اس کو آپ نے ماشاءاللہ اچھے انداز کے اندر ڈیفائن کیا. کچھ اور عمل بھی ہیں ایسے کہ جن کے کرنے سے بندہ محروم رہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کا تذکرہ کیا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم. اللہ 3 آدمی وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، اللہ پاک جل جلالہ انہیں پاکیزہ نہیں فرمائے گا، اور خالق کائنات جل جلالہ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. علم. یہ 3 افراد کا ذکر کیا گیا. ان میں پہلا ہے شیخ زان، شادی شدہ بدکاری کا مرتکب ہونے والا آدمی، یعنی بدکاری کا ارتکاب کرنے والا ایسا آدمی جو شادی شدہ ہے. دوسرا ذکر کیا گیا ملک کذاب، جھوٹ بولنے والا بادشاہ. اور تیسرا ذکر کیا گیا عائل متکبر، متکبر آدمی. یہ 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، 3 افراد کا ذکر کیا گیا زبان رسالت سے. اللہ اکبر. ایک تو یہ حدیث مبارکہ میں نے بیان کی جس میں 3 افراد کا ذکر کیا گیا، شادی شدہ جو بدکاری کا ارتکاب کرنے والا ہے، بادشاہ جو جھوٹ بولنے والا ہے، تکبر کرنے والا فقیر. یہ 3 کا تذکرہ آیا. دوسری ایک حدیث مبارکہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت خابن و بخیل و منان، فتنہ پرور، کنجوسی کرنے والا اور احسان جتانے والا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. اور فتنہ پرور جو ہے اس کا تھوڑا سا ایک مزید وضاحت کا سلسلہ ایک اور مقام پر بھی فرمایا گیا. یہ فتنہ پرور جو ہیں ویسے تو مختلف جگہوں پر فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، بھائیوں کو لڑاتے ہوں گے، خاندان میں ٹوٹ پھوٹ کا سبب بنتے ہوں گے، کاروباری شراکت داروں میں یہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے قدم بڑھاتے ہوں گے، مختلف جگہ پہ یہ تباہ آزمائی کرتے کراتے ہوں گے. لیکن ایک مقام اس طرح کا ہے کہ جہاں ان کا بیچ میں سینگ پھنسانا یا وہاں پہنچ کر اپنا کوئی کردار ادا کرنا یہ بہت بڑے نقصان کا سبب بنتا ہے. وہ ہے میاں اور بیوی کا آپس کا رشتہ. وہاں اگر کوئی اپنا کردار ادا کرتا ہے نا تو اس کا سیدھا سا نقصان یہ ہے کہ یہ گھر ٹوٹ جائے گا. بقیہ سارے وہ آپس میں قریب بھی ہو جائیں گے، ان کے الگ ہونے سے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ نقصانات کے سلسلے اس طرح سے نہ ہوں. یہاں تو بعض اوقات نسلوں کی خرابی کا سبب یہ بندہ بن رہا ہوتا ہے. اللہ. اور میاں بیوی میں طلاق ہوگی تو اولاد کا کیا ہوگا؟ بعض اوقات ایسی اولاد جو متعلقہ گھرانے کی ہوتی ہے، بیوی کو طلاق ہوگی، متعلقہ عورت سے جو اولاد وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس پر بعد میں ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. یعنی پورا ایک خاندان بھی برباد ہوا اور نسلوں کی بربادی کا بندہ یہ سبب بنانا. تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، جو عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکانے والا نا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اللہ. اتنی نفرت کا اظہار کیا گیا، یہ ایسا گندا بندہ ہے کہ بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا رہا ہے. اب یہ عورت ہو یا مرد ہو جو بھی ہو وہ لیس منا اس فرمان کے تحت آئیں گے. ایک مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ. وہ عورت جو بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، نہیں ایک ہے کوئی خرچے پانی کے حوالے سے، نان و نفقہ کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے، اس کے کردار کے حوالے سے یا دیگر بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اس طرح کے تحفظات ہیں کہ اب نباہ کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی. اس پر اس نے تقاضا کیا تو وہ کئی تقاضے تو اس طرح کے ہوں گے جہاں شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ یہاں وہ طلاق کا تقاضا کر سکتی ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے اس نے طلاق کا تقاضا کیا. فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو ایسی عورت پر بھی جنت کی خوشبو حرام کی گئی. تو یہ مختلف افراد کا ذکر بھی آ گیا، مختلف اعمال کا ذکر بھی اور مختلف عادات کا بیان بھی آ گیا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا مختلف لوگ اور مختلف اعمال. یہ اعمال کو اگر آپ ڈیپلی تھوڑا سا سوچیں نا تو یہ مجھے لگ رہا ہے روٹس ہیں، جڑیں ہیں. کوئی
سبھی عمل آپ دیکھیں، جھوٹ یہ دیگر گناہوں کی ایسے لگتا ہے کہ جڑ ہے. جب جھوٹ بولے گا تو اس سے کئی دیگر گناہ کی کوپلیں پھوٹیں گی جو انسان کو پکڑ لیں گی. اسی طرح بخیل دیکھیں، اگر بخل کرے گا مال کی محبت بڑھے گی. جب مال کی محبت بڑھے گی تو پھر حلال حرام جائز ناجائز مختلف طرق سے یہ کمانے کا جو ہے وہ حریص بن جائے گا، تو یہ بھی دیگر گناہوں کی جڑ بن جائے گی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہے اور اس کو ہم لائٹ لے لیں. گناہ کسی کو بھی لائٹ نہیں لیا جا سکتا. یہ گناہوں کی جڑیں محسوس ہوتی ہیں، اس سے دیگر کئی گناہ انسان کر جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی نہیں کرنا اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑنا. اچھا، اس میں جو 3 چیزیں تو ذکر کی، ان میں بالخصوص 2 کو میں عرض کروں گا. جیسے بخل ہے، بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اور اتنا خرچ کرتے ہیں کہ بعض اوقات نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس گناہوں کے معاملات کی طرف لے کر جا رہا ہے خرچ ان کا. بعض ایسے ہیں کہ جو اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں اور اتنا بے دریغ خرچ کرتے ہیں، تو یہ تو بخل نہیں نہ بنے گا. کیا یہ بھی بخل کی کیٹیگری کے اندر اس کو نکال سکتا ہے یا یہ اسی میں شامل رہے گا؟ آپ نے 2 چیزیں ذکر کی نا. ایک تو ہے کہ بہت زیادہ خرچ کرنا اور اتنا خرچ کرنا یا بے جا خرچ کرنا جو اس کو گناہ کی طرف لے کر جانے والا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. اور ایسی کنجوسی کرنا کہ جس کا کھانا پینا رہنا سہنا یا جن کے معاملات شریعت نے اس کے ذمہ کیے ہیں اس میں بھی کوتاہی برت رہا ہے. صحیح. پیسہ موجود ہے لیکن اب اولاد پہ کیسے خرچ کرو؟ بیوی مانگے تو دینے کو دل نہ کرے، اولاد تقاضا کرے تو یہ جناب نہیں، پیسے کم ہو جائیں گے. تو جہاں خرچ کرنا اس پر شریعت نے لازمی رکھا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود وہاں بھی خرچ نہیں کر رہا، تو یہ بخیل آدمی ہے. شیخ سعدی کا ایک شعر ہے، آپ نے ذکر کیا، بخیل ارچ باشد زاہد بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر. بخیل جتنا بھی نیک ہو جائے نا، بحر و بر میں جا کر عبادت کا سلسلہ کرے، خشکی اور تری میں سجدہ ریزی کرے، تو بھی حدیث کے حکم کے مطابق یہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ لا يدخل الجنہ سرکار نے فرمایا نا، یہ جنت میں نہیں جائے گا. تو کنجوس آدمی کہ جس کے حق اس کے ذمے ہیں وہ ادا کرنے میں کوتاہی برتنے والا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود خرچ نہیں کر رہا، تو یہ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا. اچھا، اس میں میں یہ جیسے نان نفقہ واجب ہے آل اولاد پر، یہاں پہ نہیں کرتا اور باہر ہاتھ کھلا ہے، دوستوں کے اوپر لٹائی جا رہا ہے. اب گھر میں سارے جو ہے وہ قسم پرسی کے عالم میں جی رہے ہیں. یہ مختلف طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جو اسراء کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہیں. واہ طلبی، اب گھر میں خرچ کرنے پر کون واہ کے نعرے بلند کرے گا؟ وہ لوگوں میں خرچ کرے گا، دوستوں میں خرچ کرے گا، یار بڑا سخی آدمی، کیا بات ہے اس کی. تو وہاں تو کچھ نہ کچھ وہ خود پسندی اور اس طرح کی یہ ایک آفتیں ہوں گی جو منہ کھول کے اس کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہوں گی. اللہ، جبکہ شریعت نے جن کا لازمی کیا نا اس کے ذمہ، ان کی دیکھ بھال تو اس پر لازمی ہے، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. بقیہ دوست احباب، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، جہاں جہاں تعلقات ہوتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ تو چلتا ہی ہے، لیکن جہاں لازمی ہے وہاں لازمی ہے، بقیہ معاملات اپنی جگہ. مدنی چینل کے ناظرین، احادیث طیبہ میں اس طرح کا مفہوم بھی آیا ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو لقمہ دے تو یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اہل و عیال پر خرچ کرنا، یا جہاں پر ہمیں شریعت مطالعہ حکم دیتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ماں باپ اور بہن بھائیوں میں اگر کوئی حاجت مند ہے ان کو دینا، تو یہ مال کی محبت کو بھی کم کرے گا اور ثواب کا ذریعہ بھی بنے گا. ایک اور تیسری چیز بھی تھی احسان کے حوالے سے، کہ احسان کرنے منان، احسان جتانے والا. تو احسان جتانے والا کسی کو نعمت کو دیتا ہے، کسی کو تحفہ دیا، کسی کو مال دیا، پیسہ دیا، کوئی اور گفٹ دے دیا، لیکن بعد میں جگہ جگہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، یاد ہے نا وہ تمہیں پیسے دیے تھے، مہینے کا تمہیں اتنا دیتا ہوں، سال کا اتنا دیتا ہوں، فلاں موقع پر میں نے تم پر یہ احسان کیا تھا، تمہارا مسئلہ اٹکا ہوا تھا میں نے نکلوایا تھا. تو یہ جگہ جگہ بیٹھ کر اس کا تذکرہ کرنا، بار بار اسے جتاتے رہنا، بتاتے رہنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نا اسے سخت ناپسند فرمایا. ایک مقام پر ذکر کیا گیا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اذیت دے کے، تکلیف پہنچا کے، احسان جتا کے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. یعنی جو صدقہ کیا نا، نیک عمل کیا، تو احسان جتانے سے تو صدقہ بھی باطل ہو جاتا ہے، دیا ہوا پیسہ اس پر بھی اجر نہیں ملتا. اللہ. اور ایک مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی، قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات
یہ اس صدقے سے بہتر ہے جو صدقہ کرنے کے بعد احسان جتایا جائے، مدنی چینل کے اچھی ناظرین، بات کی جائے پیار سے، محبت سے، نرمی سے، شفقت سے، یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد تم مزید دو۔ مدنی چینل کے ناظرین، بھلائی کرنے کا، احسان کرنے کا ہمیں حکم ہے، لیکن اس طرح جیسے ابھی رمضان المبارک ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے لوگوں کے جو پوری لائن لگاتے ہوں گھر میں کہ یہاں سے جو ہے ہم نے فطرہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تو پورا ایک لائن کا سلسلہ بنے۔ اچھا، بعض ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ جب دے رہے ہوں گے پیکٹ کو، جو چھوٹا سا پیکٹ بنایا ہے، جو بھی بنایا، اس کی باقاعدہ سے جو ہے وہ کلپس بن رہی ہوں، تصاویر بن رہی ہوں، اور سوشل میڈیا کی زینت بن رہی ہوں۔ ہمیں کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا۔ اگر اللہ پاک نے آپ کا ہاتھ یہ والا رکھا ہے دینے والا، تو اس ہاتھ سے دیں، اس کو پتہ نہیں چلے، اور خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمارا ہاتھ یہ والا نہیں ہے۔ اگر کچھ مجبور ایسے افراد معاشرے کے اندر موجود ہیں جو لینے کی صورت میں بیچارے ہیں، تو ہمیں ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا، پردہ پوشی کرنی ہے اور احسان نہیں جتلانا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی حکایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا بڑا امیر قسم کا، وہ جو بھی سیونگ اس کی ہوتی، پیسے بچتے، تو وہ ایک باکس لکڑی کا بنایا ہوا تھا، اس میں رکھتا گیا، اور اس کے ذہن کے اندر تھا کہ میں ایک ٹائم پیریڈ کے بعد اس کو کھولوں گا تاکہ اپنے جو جیسے ہم کمیٹیاں ٹائپ ڈالتے ہیں، بچوں کی شادی کر لیں گے یا کچھ اور اپنی اہم ضروریات کو جو ہے وہ اس مال کے ذریعے سے پورا کروں گا۔ اور اس دوران اس نے اس باکس جو لکڑی کا تھا اس کو نہیں کھولا، اور جب کوئی 8 10 سال 12 سال ایک لمبا ٹائم گزرا تو اس کے دل کے اندر آیا کہ آج اس باکس کو ہم کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کتنا مال زر جمع ہو چکا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب اس نے باکس کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین گویا کہ نکلنے لگ گئی۔ اس نے دیکھا کہ جو بھی اس نے زر جمع کیا تھا اس کو دیمک کھا گئی ہے۔ 8 سال کی محنت ہے، 10 سال کی محنت ہے، 13 سال کی محنت ہے، جو بھی ٹائم پیریڈ گزرا، دیمک کھا گئی۔ حیران ہو گیا کہ اتنی محنت اور مشقت سے میں نے مال جمع کیا، یہ تو سارا ختم ہو گیا۔ یہاں پہ ٹھہریے، مال اللہ پاک نے اگر زندگی دی ہے تو دوبارہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں جمع ہو رہی ہیں۔ اگر ان نیکیوں کو بخل کی دیمک کھا گئی، اگر ان نیکیوں کو تکبر کی دیمک کھا گئی، اگر ان نیکیوں کو حسد کی دیمک کھا گئی، یا وہ جو اعمال یہاں پر بیان کیے گئے ہیں سلسلے کے اندر، اگر وہ دیمک ہماری نیکیوں کو کھا گئی، اور یہ باکس جو نیکیوں کا ہے یہ دنیا میں نہیں کھلے گا، یہ کھلے گا آخرت میں۔ جب آخرت میں کھلے گا تو دوبارہ نیکیاں کرنے کا اس وقت موقع بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ اگر برا کام ہو جائے تو فوراً نیکی کرنی چاہیے تاکہ نیکی برائی کو ختم کر دے۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم برائیاں کر کر کے اپنی نیکیوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ تو جنت کے مناظر، جنت کے نظارے ہمیں اسی صورت میں دیکھنے کو ملیں گے جب ہم ان برائیوں سے بچیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں اور پھر وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پر نیکی کمانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ان مہلکات سے بچنا ہے، یہ جو ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے، تو اللہ کی رحمت سے اللہ نے چاہا تو ہم بھی جنت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں، اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی جنت الفردوس میں آقا کا پڑوس عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی